ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ایک خاص ٹاپک پہ بات کریں گے، اور وہ ٹاپک ایسا حسب ضرورت حسب حال ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر بات اس سے پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی وقت طے ہوتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس ٹاپک کے لیے یہی وقت مناسب رہا، اور اسی لیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پہ انشاءاللہ بات بھی کروں گا۔ اور وہ ٹاپک ہے سوشل میڈیا کا فتنہ یا طوفان۔ اور اس سوشل میڈیا میں انٹرنیٹ بھی ہے، اور ٹویٹر بھی ہے، فیس بک بھی ہے، انسٹاگرام بھی ہے، اور جتنے بھی اس کے پیکیجز ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اب شریعت اسلامیہ کا جو تھیم ہے، جو موڈ ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں امن امان ہو، پیار ہو، محبت ہو، امن و آتشی ہو، ساری دنیا میں رہنے والے لوگ وہ ایک اللہ کو ماننے والے ہوں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننے والے ہوں، اور آپس میں پیار سے محبت سے رہیں، فتنہ فساد سے گریز کریں، اور جتنے بھی کرپشن کے، بے حیائی کے، شر کے، فحاشی کے، بیہودگی کے راستے ہیں، دروازے ہیں، ان کو شروع میں سختی سے بند کر دیا جائے۔ یہ شریعت اسلامی کے خاص انداز ہے اور خاص حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں بار بار فحاشی کے قریب، زنا کے قریب اور بیائی کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے، اور واضح بیان فرما دیا ہے کہ یہ تمام کام شیطان کے قدموں کی پیروی ہے، یعنی فالوئنگ دا فٹ سٹیپس آف شیطان۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پہ نہ چلو۔ کیوں نہ چلو؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، این اوپن انمی۔ اور سورہ بقرہ کی اس آیت میں فضول رسموں کو، وہموں کو، پابندیوں کو یہ بیان کر کے پھر فرمایا کہ یہ سارے خطوات شیطان ہیں، شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔ پھر سورہ نور میں، سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں وہاں پہ مزید اس کو ایلیبوریٹ کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو کوئی اس کی پیروی کرے گا تو وہ اسے فحاشی اور بدی کا حکم دے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ شیطان برائی کی نجاستوں میں آلودہ کرنے کے لیے اس طرح تلا بیٹھا ہے، اس طرح ویجیلنٹ ہے کہ اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے تم کو نیکی بدی کی تمیز نہ سمجھائے اور تم کو اصلاح کی تعلیم و توفیق سے نہ نوازے، تو تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بل بوتے پر، اپنی طاقت پر پاک نہیں ہو سکے گا۔ یعنی شیطان ایسا کھلا دشمن ہے کہ اس کی چالوں سے، اس کے چتر سے، اس کی جو ہتھیار ہیں اس سے آدمی اللہ کے فضل کے بغیر بچ ہی نہیں سکتا۔ پھر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ امہات المومنین سے فرمایا کہ وہ پردے کے پیچھے سے بات کریں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں ہم پڑھتے ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے، زیادہ پاک طریقہ ہے۔ اب امہات المومنین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں، جو ازواج ہیں اور ہماری مائیں ہیں، ان کے لیے حکم ہے کہ پردے کے پیچھے سے، اور یہ بھی حکم ہوا کہ سختی سے گفتگو کی جائے، کیونکہ جس کے دل میں بیماری ہے کوئی غلط بات نہ لے لے۔ اور ظاہر ہے کہ امہات المومنین سے کون بات کر سکتا تھا؟ صحابہ کرام اور صحابیات ہی بات کرتے تھے، مسائل پوچھتے تھے۔ اس حد کا کرائٹیریا ہے کہ غیر محرم کے لیے کنڈیشنز بنا دی، احکامات لگا دی کہ یہ کرنا ہے۔ اور مسند احمد کی، ترمذی کی، مسند حاکم کی حدیث ہے، اور صحیح الجامع کی 2546 حدیث ہے، ہم نے پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے۔ فرمایا کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، یعنی جس لمحے کوئی مرد اور عورت غیر محرم تنہا ہوں تو شیطان کے لیے پورا چانس ہے کہ وہ ان کو ٹریک سے ہٹا دے، ان کو گمراہ کر دے، ان کو زنا کی طرف لے جائے اور گناہ کے کاموں میں ملوث کر دے۔